السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آپ سوشل میڈیا کے اوپر شف والی سرکار کا بہت کچھ سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب اقرار الحسن نے جو طریقہ اپنایا ہے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کا، آپ نے وہ بھی دیکھا۔ آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کرامت نہیں ہے۔ چاہے کرامت کیا ہے، یہ کہنے والے معجزہ بھی کہہ دیتے ہیں، جبکہ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ نہ یہ کرامت ہے نہ یہ معجزہ ہے، بلکہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ کیوں شعبدہ بازی ہے؟ رب تبارک و تعالی نے کرامت اور معجزہ اپنے انبیاء کو بھی دیا، لیکن وہ معجزہ ان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہا۔ جب اللہ چاہتا ہو جاتا، جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹھی کو پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر بس کی بات ہوتی تو پھر آستانہ کیوں نہ بنا لیا جاتا؟ بس کی بات نہیں تھی، یہ من جانب اللہ نے حکم دیا ایسا کرو، انہوں نے کیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مستقل یہ آستانہ بنا کے کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ نے لکڑی پھینکی، اپنی بیت پھینکی، اور وہ اژدہا سانپ بن گیا، اور مخالفین کے جادوگروں کے تمام بنے ہوئے سانپوں کو وہ ہڑپ کر گیا۔ آپ نے آستانہ کیوں نہیں بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور وہ کہتے تھے مردے کو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ رب جب چاہتا وہ ہوتا، لیکن یہ سب معجزات وقتی ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ایک موقع پر جب آپ کی اور چند لوگوں کی دعوت کی گئی، آپ نے تو پورے لشکر کو بلا لیا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آج وہاں تمہاری دعوت ہے۔ اب وہ دعوت کرنے والے گھبرا گئے، ہم نے تو اتنے افراد کو نہیں بلایا تھا، ہمارے پاس تو کھانا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اپنا لعاب دہن وہ ملایا، وہاں سینکڑوں افراد کے لیے وہ کھانا پورا ہو گیا۔ یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا۔ نبی نے تو آستانہ نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پانی کی قلت ہے، آپ نے تھوڑا سا پانی منگوایا، اپنا دست مبارک اس لوٹے میں ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ پڑے۔ آپ نے آستانہ تو نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں درد ہو گیا، اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، صحیح ہو گیا۔ آپ نے آستانہ تو نہیں کھولا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں سانپ نے کاٹ لیا، زہر کا اثر ہوا، درد محسوس ہوا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، درد ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے آستانہ تو کھول کے نہیں بیٹھے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، اور لین لگ جائے اور وہاں پر شو 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 ہونے لگ جائے۔ نہیں، یہ در حقیقت اولیاء کرام کا یا اولیاء کرام کی نیک اولاد کا وتیرہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ شف والی سرکار تو وہ یہ کہتی ہے جی میرے والد ایک اللہ کے ولی تھے، میں ولی کا بیٹا ہوں۔ او بھائی، ولی کے بیٹے ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ آستانہ کہاں سے بنا لیا تم نے؟ اور پھر یہ اقرار الحسن نے تو یہاں تک ان لوگوں کو دکھایا آپ کے سامنے کہ جو گئے تھے 21,000 روپے کا لنگر میں کھانے کے لیے پیسے لے لیے، اور نتیجہ آخر میں کیا نکلا؟ وہ بیچارے کو موت آ گئی،
8 دن تک یہ دم کرتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک نہیں 6-7 کیس اقرار الحسن نے دکھائے آپ کو ویڈیو میں، کہ جس کے گردے فیل ہو گئے تھے، ڈائلیسس ہو رہا تھا، اس نے روک دیا کہ مت کرو، ضرورت ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کے شف کے اندر سارا کچھ کام ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی بیچارہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس کے اوپر تو قتل کا کیس آتا ہے کہ یہ لوگوں کا قاتل ہے۔ کیا بات ہے کہ صرف اس کے آستانے پر جو آئے کرسی پہ بیٹھ کے، اور اسی کا رنگ ہمیں سامنے نظر آئے، بھائی جاؤ ذرا، اسپتال بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے، پورے پاکستان میں ذرا راؤنڈ لگا لو، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، یہ بڑے بڑے شہروں کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، لوگ بیچارے مجبور ہیں، ہاتھ پھیلانے کے اوپر دوائیاں لے نہیں پا رہے ہیں، جا کے سب کے اوپر شف شف کرتے ہوئے ان کو گھر بھیجو نا، ان مریضوں کو۔ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ تمہارے آستانے پر آ کر کے تمہارا دعویٰ کہ وہ صحیح ہو جاتا ہے، جبکہ تمہارے آستانے پر آنے والوں نے بتایا کہ ہمارا بندہ مر گیا، ہماری عورت مر گئی، ہمارا بچہ مر گیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ لنگر کے نام پر پیسہ لے رہے ہیں، یہ سب حرام خوری ہو رہی ہے۔ لہذا میں مسلمانوں سے کہوں گا ان کے چنگل میں نہ آئیں، اور اس طرف قطعی طور پر نہ جائیں، اور حکومت سے مطالبہ کروں گا میں، جب اتنی چیزیں کلیئر ہو کے واضح ہو کر کے سامنے آ گئی ہیں، تو اس قسم کے جتنے بھی بنے ہوئے پاکستان میں آستانے ہیں، عوام کو ان سے نجات دلائی جائے، ان کو بند کر کے جیلوں میں بھیجا جائے، اور پھر کہا جائے وہاں شف کرتے رہو اور اپنے آپ کو جیل سے نکال کے دکھاؤ۔